السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوہ شاہ صافی، قسط نمبر 40۔ کمرے میں آ کر بھی اس کا غضب آرام نہ ہوا۔ اس نے دائیں سے بائیں چکر لگاتے تکیا اچھال کر دور پھینک دیا۔ آنکھوں کے سامنے زمروش کی باڈی اور اس کے جسم میں پیوست اپنی تلوار کا منظر گردش کرنے لگا۔ جذبات قابو کرتے بیڈ کے کنارے بیٹھا کونیاں گھٹنوں پر ٹکا کر ہاتھوں میں سر دیے تیز تیز سانس لینے لگا۔ اسے اپنے ساتھ کسی کا آ کر بیٹھنا اور اوپر اپنے کندھے پر ہاتھ رکھنا محسوس ہوا۔ میں اسے نہیں بتا سکتا کہ اس تلوار نے کس کی جان لی ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ اب اس تلوار کو ہاتھ میں لینے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ کانپ جاتا ہوں اسے دیکھ کر۔ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ میں جانتی ہوں، سمجھتی ہوں، پر وہ نہیں جانتا۔ زمروش نے نرمی سے کہا۔ معابر اس کی آواز سے نارمل ہونے لگا۔ اسے تو اس تلوار سے جڑی اچھی یادیں یاد ہے۔ وہ تو اتنا جانتا ہے کہ وہ تلوار کبھی اس کے پاپا کی جان تھی، جس کے ذریعے اس نے گولڈ میڈل جیتا تھا۔ زمروش اسے مثبت پہلو دکھانے لگی۔ مہابیر نے سر اٹھا کر اشک بار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تلوار سے مجھے مارا ضرور گیا ہے، پر وہ ہاتھ آپ کے نہیں تھے، تو آپ خود کو کیوں کوستے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں پیار تھا۔ جب بھی میں اس تلوار کو دیکھتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ میں چاہ کر بھی وہ سانحہ نہیں بلا سکتا۔ مہابیر اب بھی مضطرب رہا۔ پر وہ چاہتا ہے۔ آپ اسے تلوار چلانا سکھاؤ، اور میں بھی چاہتی ہوں وہ اپنے پاپا کا ہنر آگے لے کر بڑھے۔ زمروش نے ایک نئی امید سے خواہش ظاہر کی اور دھوئے کی طرح فضا میں محلول ہو گئی۔ مہابیر نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی اس کے اندر کی زمروش غائب ہو چکی تھی۔ لمبا سانس خارج کرتے اس نے پھر سے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ اب وہ غصہ نہیں تھا، مگر ایک نئی کشمکش نے گھیر لیا تھا۔ تلوار کو لے کر اپنے دل کے خوف کو مٹانے کے لیے ایک کشمکش تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق شروع ہوئی۔ اماں بیگم تلوار پھر سے اپنے سابق جگہ پر رکھ چکی تھی، اور سب ایسا برتاؤ کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ناشتے کے بعد سب اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ زہران نیچے تہخانے میں پڑھنے آ گیا۔ مہابیر اکیڈمی میں بطور فٹنس ٹرینر اپنا فرائضہ سر انجام دے رہا تھا۔ اس روز اسٹوڈنٹس کو کارڈیو سیشن کروا کر وہ گراؤنڈ سے نکلا تو رفیق صاحب کو آفس میں بیٹھے دیکھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کافی دنوں بعد اکیڈمی آئے تھے۔ دونوں ہمیشہ کی طرح گرمجوشی سے ملے۔ اور کام کیسا چل رہا ہے؟ رفیق صاحب سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوئے۔ اچھا ہے۔ مہابیر ان کے مقابل نشست پر بیٹھا۔ گھر پر سب کیسے ہیں؟ رفیق صاحب دراصل زہران کے متعلق پوچھ رہے تھے، لیکن ڈائریکٹ مخاطب نہیں کر پائے۔ اب اچھے ہیں۔ تلوار بازی دوبارہ شروع کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ گھر والوں کی بھی یہی فرمائش ہے۔ مہابیر ہاتھ باہم ملائے آگے کو ہوا۔ نو تو پرابلم کیا ہے؟ رفیق صاحب اس کا اشارہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کس کی فرمائش ہو سکتی ہے۔ تلوار ہاتھ میں لیتے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ مہابیر نے اپنا خوف ظاہر کیا۔ اور اوزار بدل لو۔ رفیق صاحب سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے مسکرائے۔ مہابیر حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ بات تو اسپورٹس کی ہے، پھر چاہے وہ تلوار سے کھیلا جائے یا ڈنڈے سے، ہنر تو وہی رہتا ہے۔ رفیق صاحب انڈائریکٹلی اسے سمجھا گئے۔ مہابیر مشکور ہوتا مسکرایا اور سر کو خم دے کر ان کی تلقین سمجھنے کا اشارہ کیا۔ اتنی دیر میں رضا سر بھی وہاں آ گئے تو موضوع گفتگو بدل گیا۔ اگلے سال ایشین گیمز ٹرافی کے لیے مجھے بیسٹ پلیئرز چاہیے رضا۔ پچھلے 5 سالوں سے ہماری اکیڈمی کوئی انعام نہیں جیتی، اس دفعہ پوری کوشش کرنی ہے۔ اس مرتبہ ایشین گیمز ٹرافی کوئٹہ اسپورٹس اکیڈمی میں آنی چاہیے۔ رفیق صاحب کام کے معاملے میں بہت سیریس تھے۔ رضا نے سر اس بات میں ہلاتے حامی بھری۔ مہابیر بھی سیریس ہو گیا تھا۔ بقیہ وقت اسی گفتگو میں گزرا۔ چھٹی ہو کر گھر آتے ہوئے مہابیر ایک اسپورٹس شاپ پر رکا۔ بات تو اسپورٹس کی ہے، پھر چاہے وہ تلوار سے کھیلا جائے ڈنڈے سے، ہنر تو وہی ہوتا ہے۔ اس کے سماعت میں رفیق صاحب کا جملہ پڑا۔ اس نے ٹینیج سائز کا فینسنگ کٹ لیا۔ اس کھیل میں تلوار کا نہیں بلکہ ایپے کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات فینسنگ چیمپئن سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس کٹ کو دیکھتے ہوئے من ہی من زہران کو فینسنگ کٹ پہنے ہوئے تصور کرنے لگا۔ اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اب اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ وہیں دوسری طرف زہران عصر کے بعد لان کے گوشے میں بیٹھے آنکھیں بند کیے اپنا سبق دہرا رہا تھا۔ حفظ قرآن مکمل ہونے کے بعد یہ اس کا معمول تھا۔ صبح فجر کے بعد اور دن میں عصر کے بعد وہ روز ایک خاموش گوشے میں بیٹھے آنکھیں بند کیے تلاوت کرتا۔ اس کے لب ہل رہے ہوتے مگر آواز ہلکی ہوتی۔ گھر کے افراد اس عمل سے واقف تھے، اس لیے کوئی اسے بیچ میں نہیں ٹوکتا تھا۔ مہابیر گھر پہنچا تو اسے تلاوت مصروف پایا۔ بنا آواز کے اس کے قریب آ گیا، ٹیبل پر فینسنگ کٹ رکھی اور خود دبے پاؤ اندر آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اماں بیگم نے دور سے مہابیر کی حرکت دیکھ لی تھی۔ اس کی ذاتی فینسنگ کٹ۔ وہ دیکھے گا تو بہت خوش ہو جائے گا۔ اب اسے تلوار سے
سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مہابیر کی خوشی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ ان دونوں کی نظر زہران پر تھی۔ اس کا ریئیکشن دیکھنے دونوں ماں بیٹے وہیں منتظر رہے۔ 10 منٹ بعد وہ تلاوت مکمل کر کے آنکھیں کھولتے سیدھا ہوا اور نظر فینسنگ کٹ پر پڑی۔ اس نے خوشی سے اچھل کر یونیفارم اور ایپے کو چھوا۔ پاپا یہ کیا ہے؟ اس نے بلند آواز صدا لگائی۔ فینسنگ اور تلوار بازی تقریباً ایک جیسے کھیل ہے۔ تم فینسنگ سیکھو تو سمجھو تلوار بازی بھی آ گئی۔ تو سیکھو گے فینسنگ؟ مہابیر تفصیل بتاتے پورچ کے پلر کے پاس آ گیا۔ ہاں سیکھوں گا۔ زہران واقعی بہت خوش تھا۔ وہ ابھی سے یونیفارم پہننے بے تاب تھا۔ ٹھیک ہے پھر کل سے پریکٹس شروع کریں گے۔ مہابیر نے ٹریننگ کل پر ڈال دی اور زہران کا جواب سنے بغیر اندر چلا گیا۔ زہران ابھی شروعات کرنا چاہتا تھا پر پاپا کی خاطر کل پر چھوڑ کر خود بھی اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے دن بھر دینی اور دنیاوی کتابیں پڑھ کر اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ نیو یارک میں کالے بادلوں نے آسمان کو گھیرا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے شہر کا رخ کیا ہوا تھا۔ انفال جینس اور اونی جرسی پر گرم کوٹ پہنے، کانوں کے گرد سرخ مفلر لپیٹے، مخملی بوٹس میں ملبوس گرین لینڈ اسکول کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی اپنے اپائنٹمنٹ کی منتظر تھی۔ مس انفال خان، مسٹر پرنسپل از ریڈی ٹو سی یو ناؤ۔ ایک انگریز خاتون ہاتھ میں پکڑے فائل سے اس کا نام پڑھ کر اطلاع دینے کیبن سے باہر آئی۔ انفال نے سر کو خم دیا اور اس کے پیچھے ہو لی۔ گرین لینڈ ہائی اسکول نیو یارک کے ٹاپ 10 بیسٹ اسکول میں سے ایک تھا۔ وہ مہابیر کے کہنے پر وہاں زہران کے ایڈمیشن کے لیے بات کرنے آئی تھی۔ مس انفال، نیو یارک کے ٹاپ 10 بیسٹ اسکولز میں ہمارا اسکول تیسرے نمبر پر ہے۔ اگلے سال دوسرے نمبر پر آنے کی بھی پوری امید ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے بیوروکریٹس، ڈپلومیٹس، پولیٹیشنز اور سیلیبریٹیز کے بچے پڑھنے آتے ہیں۔ کسی معمولی لوور کلاس ہوم ٹیوٹر سے پڑھے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔ پرنسپل صاحب بڑے رکھائی سے بولے۔ میں جانتی ہوں سر، لیکن زہران رئیسانی کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اس کے پاس IQ 150 کی ہے۔ سائیکٹرسٹ میں اس کی استعداد اچھے سے جانتی ہوں۔ ایک بار اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے تو وہ کسی بھی بڑے بیوروکریٹس اور ڈپلومیٹس کے بچوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ انفال اپنے مطالبے پر قائم رہی۔ لیکن مس خان، زہران کے پاس کوئی ڈگری، کوئی ڈاکومنٹل پروگریس نہیں ہے جس کی بنا پر میں آپ کے مطالبے پر غور کر سکوں۔ پرنسپل صاحب نے دوسرا منطق پیش کیا۔ آئی نو سر، پر آپ تھیوری چھوڑ کر اس کا پریکٹیکل امتحان لیں۔ آئی ایم شیور وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ انفال نے دوسرا راہ حل نکالا۔ آپ بہت قابل سائیکٹرسٹ ہیں۔ ہماری یونیورسٹی قابل شمار PhD اسٹوڈنٹس میں آتی ہے۔ آپ اتنا کہہ رہی ہے تو ایک موقع دے دیتا ہوں۔ نیکسٹ ویک زہران کو پریکٹیکل ٹیسٹ کے لیے تیار رہنے کو کہیے۔ میں بذات خود اس کا IQ ٹیسٹ لوں گا۔ پرنسپل صاحب نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انفال کی آفر منظور کی۔ تھینک یو سو مچ سر، میرا یقین ہے زہران آپ کی امیدوں پر کھرا اترے گا۔ انفال خوشی سے مشکور ہوتے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اسے یہ خبر جلد از جلد مہابیر کو سنانی تھی۔ اسکول سے نکل کر وہ اپنی یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ معمول کے مطابق براق آج بھی پارکنگ میں اس کی کار کے لیے جگہ بنائے کھڑا تھا، اس امید پر کہ کبھی تو انفال اس کی دلی کیفیت سمجھے گی اور ہر بار انفال جان کر بھی انجان بنتے اسے دوستانہ مزاج میں شکریہ ادا کر کے چلی جاتی۔ اس کی کار آتے دیکھ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ انفال نے جگہ خالی پا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کار پارک کر کے مہابیر کو کال ملاتے کار سے اتری۔ اس 1.5 سال میں پہلی مرتبہ براق کو اندیکھا کر کے بنا شکریہ ادا کیے آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ حرکت کم سے کم براق ایرسل کے لیے کافی شاکنگ تھی۔ دوسری جانب پاکستان میں رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ زہران سو چکا تھا مگر مہابیر پرانے ایشین گیمز کی ڈاکومنٹری لگائے دیکھ رہا تھا جب اسے انفال کی کال موصول ہوئی۔ ہیلو مہابیر، میری پرنسپل سے بات ہو گئی ہے۔ پہلے تو وہ بہت پالیسی کر کے اپنا بڑا چڑھا کر پیش کر رہے تھے، لیکن میں نے بھی کہا زہران کو آزما کر دیکھ لے تو اس بات پر وہ راضی ہو گئے اور اگلے ہفتے زہران کا آن لائن ٹیسٹ لیں گے۔ اسے تفصیلات بتاتے باتوں مگن انداز میں سڑک کو بنا دیکھے پار کرنے لگی۔ براق اسے دیکھتا بددل ہونے لگا، نیلی آنکھیں مرجھائے پھول کی مانند بے جان ہو گئی تھی۔ آپ کی دلی کوشش کا نتیجہ ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں۔ مہابیر مشکور ہوا۔ شکریہ کیسا؟ میں نے کہا تھا نا جب بھی ضرورت ہوگی میں ضرور مدد کروں گی، انفال نے استحکام سے جواب دیا۔ اس کے جواب نے مہابیر کو استحقاق بھری ستائش پہنچائی۔ براق اپنے ڈپارٹمنٹ جانے کے لیے مڑا۔ اس نے ایک آخری مرتبہ گردن گھما کر انفال کو دیکھنے کا ارادہ کیا۔ وہ بیچ روڈ پر کھڑی کال میں مگن تھی۔ انفال، واچ آؤٹ! براق نے صدا لگائی۔ اسے کئی ساری گاڑیاں تیز رفتاری سے اس کی جانب آتی دکھائی دی۔ ہارن کے شور سے کال پر مصروف انفال کو براق کی صدا سنائی نہیں دی۔
اس کی لاپرواہی پر سر جھٹک کر اس کے سمت بھاگا۔ اوکے مہابیر، میں کل دوبارہ کال کر کے زہران کو ٹیسٹ کے لیے تیاری کرواتی ہوں۔ وہ فون رکھنے لگی۔ اسے احساس ہوا نیو یارک یونیورسٹی روڈ کے ٹریفک میں پھنس چکی ہے۔ نہیں انفال، کل نہیں، پہلے میں خود اس سے بات کروں گا۔ دراصل میں نے اسے اب تک اس سب سے آگاہ نہیں کیا۔ مہابیر بیٹے کے درپیش ہونے والی ناراضگی سے پریشان تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، انفال نے ہڑبڑی میں جواب دے کر قدم اٹھانا چاہے، تبھی آنکھوں پر پڑتے تیز ہیڈ لائٹ سے وہ گھبرا گئی۔ آہ! اس نے آنکھیں مچلی اور خوف سے چیخ پڑی۔ تبھی ایک مضبوط گرفت نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کٹی پتنگ جیسی اس قابل رشک مرد کے حصار سے جا لگی۔ سانس اب بھی بے ترتیب تھی۔ ہیلو انفال، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے؟ اس کے موبائل پر مہابیر کی آواز گونجی۔ شاید اس کی چیخ مہابیر نے سن لی تھی۔ انفال نے خوف ہراس مبتلا آنکھیں کھول کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ وہ براک ایرسل تھا، جو اس سے زیادہ خوف مبتلا لگا، لیکن اپنے لیے نہیں، انفال کے لیے۔ ہیلو انفال، آپ سن رہی ہیں؟ مہابیر کی دوبارہ آواز گونجی۔ انفال نے جواب دینا چاہا مگر حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ طیش میں آتے براک نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ کر کال کاٹ دی اور انفال پر برس پڑا۔ آر یو میڈ انفال؟ ایسے کال پر بات کرتے روڈ کون کراس کرتا ہے؟ اس نے انفال کو دونوں کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ انفال شرمندہ ہوتے سر جھکا گئی۔ کتنا ٹریفک ہوتا ہے یونیورسٹی روڈ پر، اور آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا؟ وہ کر کے رہ گیا۔ اس کے اثار سے الگ ہو کر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ آخر اتنا بھی کیا اسپیشل ہے اس مہابیر میں، جو اس سے بات کرتے آپ کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا؟ براک کا غصہ مہابیر کے جانب تبدیل ہو گیا۔ آئی ایم سوری، اب میرا فون دو، انفال نے بے تاثر انداز میں کہا۔ نہیں۔ براک اس بات پر اور بھڑک گیا۔ یہاں اتنا سب ہو گیا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا اور آپ کو اب بھی اس سے بات کرنی ہے؟ غصہ بے یقینی کا رخ اختیار کر گیا۔ اس سے پریشانی ہو رہی ہوگی، مجھے بس اطلاع دینی ہے۔ براک، فون واپس کرو۔ انفال شرمندہ ہونے کے بجائے غصہ ہو رہی تھی۔ اور آپ کو وہاں پھنسے دیکھ کر میری جو جان نکل گئی، اس کا کیا؟ ہاں، اس نے چلاتے ہوئے انفال کا بازو دبوچ لیا۔ انفال سہم گئی، آنکھوں بے یقینی در آئی۔ کیا وہ اس براک ایرسل کو جانتی ہے؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ سوری۔ براک کو احساس ہوا وہ اپنی پسندیدگی کے ماتحت کچھ زیادہ ہی بھڑک گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے انفال کا بازو چھوڑ دیا۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں، پلیز اپنا دھیان رکھا کریں، کسی کی باتوں میں اتنا بھی گم مت ہوا کرے کہ اپنی جان کی فکر نہ رہے۔ یہاں بہت لوگوں کو آپ عزیز ہو۔ وہ بلا واسطہ پسندیدگی کا اظہار کر کے پیچھے ہوتے اس کا موبائل واپس پکڑا گیا۔ انفال کیا کہے اسے سمجھ نہ آیا۔ اسی کشمکش میں وہاں امریکن پولیس کی کار آ گئی۔ چلتے ٹریفک میں روڈ پر کودنے کے لیے آپ دونوں کو فائن کیا جا رہا ہے، پلیز سائٹ پر آ کر ڈرنک ٹیسٹ دیجیے اور فائن بھریے۔ امریکہ پولیس نے ان دونوں کو گھیرا۔ انفال، اب آپ مہابیر کو اپنی خیریت کی اطلاع دیجیے، میں ان کا فائن بھرتا ہوں۔ براک نے فیکا مسکرا کر ہدایت دی اور خود پولیس والوں کے ساتھ سائٹ پر ہو گیا۔ انفال بے چینی سے اسے دیکھتی رہی۔ جتنی فکر اسے مہابیر کی تھی، اتنی فکر براک کو اس کی۔ یہ بات وہ سمجھ گئی، لیکن انجان بننے کی کوشش کرتی رہی۔ موبائل بجنے پر وہ خیالوں سے باہر آئی۔ کال مہابیر کی تھی۔ اس نے پہلے ہی بیل پر اٹھا لی۔ انفال، آپ ٹھیک ہو؟ مجھے کچھ اور سنائی دیا تھا، سب خیریت ہے نا؟ مہابیر واقعی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ ہاں مہابیر، میں ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے، بس ایک چھوٹی سی پرابلم ہو گئی تھی، پر اب حل ہو گئی۔ پریشانی کوئی بات نہیں، اس نے دھیرے سے سمجھایا۔ شکر ہے، میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مہابیر نے شکر کا سانس لیا۔ انفال نے شرمساری سے مسکرا کر اسے دلاسا دیتے رخصت کیا اور کال کاٹ دی۔ اتنی دیر میں براک پولیس والوں سے معاملہ سلجھا کر فائن بھر چکا تھا۔ پولیس والے وہاں سے روانہ ہوئے تو انفال اس کے پاس آئی۔ براک، اس نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ پلٹا نہیں تھا، خفگی برقرار تھی۔ میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ ایک تو تم نے میری جان بچائی اور اوپر سے میں مشکور ہونے کے بجائے مس بیہیو کرنے لگی۔ ریئلی سوری، ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ انفال نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ پرسنلی پاکستان جا کر مہابیر کو بہت ماروں گا۔ براک نے آب و تاب نہ لاتے اسے دھمکایا۔ انفال کو ایک دم اسائلم کا سانحہ یاد آیا جب مہابیر نے ڈاکٹر میکائل کی کٹائی کی تھی۔ اپنے خیالات محو کرتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوکے، مان لینا، اس نے محض براک کا دل رکھنے کو کہہ دیا، کیونکہ مہابیر کو اس کی مرضی کے خلاف ماننا کسی کے بس کی بات نہیں، وہ جانتی تھی۔ براک نے بقیہ غصے کا کڑوا گھونٹ گلے سے نیچے اتارا اور دونوں یونیورسٹی کے جانب بڑھ گئے۔ اخلاق کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہر انسان اپنایا جا سکتا ہے۔ براک کی خوش اخلاقی انفال کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش میں ایک حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح زہران بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اس کے زندگی میں ایک نئے پہلو کی شروعات ہونے والی تھی۔ وہ روز ہی کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے بےتاب ہوتا اور پھر تلوار بازی کا شوق تو اسے وراثت میں ملا تھا۔ روز مرہ کے ورزش کے بعد وہ بھاگ کر کمرے میں گیا اور اپنا فینسنگ کٹ پہن کر باہر آیا۔ چلو پاپا، میں تیار ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے لان کی جانب قدم بڑھائے۔ مہابیر
اس سے گرین لینڈ اسکول کے مطابق بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ فینسنگ سیکھنے کے لیے اتنا پرجوش تھا کہ وہ مہابیر کی بات سنی ہی نہیں۔ اسے مجبوراً اٹھ کر زہران کے پیچھے جانا پڑا۔ اوکے، اسے دائیں ہاتھ میں یوں پکڑتے ہیں، شیلڈ بچاؤ کے لیے ہے اور ایپے وار کرنے کے لیے۔ مہابیر اسے فینسنگ کے پیترے دکھانے لگا۔ زہران اس کے ہر ایک اسٹیپ کو فالو کرتے اسی انداز پریکٹس کرنے لگا۔ ابتدائی پیترے سکھانے میں 1 گھنٹے کیسے گزر گیا ان دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ زہران چلو، باقی کل، مجھے کام پر بھی جانا ہے۔ سورج پورا اگتا دیکھ کر مہابیر نے لاؤنج کے اندر جھانک کر گھڑی کو دیکھا تھا۔ اوکے پاپا، وہ مصروف انداز میں بولا۔ اس کا دھیان اب بھی فینسنگ کے ٹپس پر تھا۔ زہران، اس سے پہلے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ مہابیر نے زہران کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ شیلڈ اور ایپے چھوڑ کر فینسنگ ماسک اوپر کر کے پاپا کو بغور دیکھنے لگا۔ مہابیر نے بنا تمہید باندھے سیدھے مدعے کی بات کی۔ کیا ہم امریکہ جائیں گے؟ زہران خوشی سے چلا اٹھا۔ صرف تم پڑھنے کے لیے؟ لیکن ایڈمیشن سے پہلے پرنسپل تمہارا ٹیسٹ لیں گے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ مہابیر نے تصحیح کی۔ یعنی آپ مجھے پھر سے خود سے دور کر رہے ہو؟ زہران کا منہ بن گیا۔ مہابیر کے دل میں ٹیس سی اٹھنے لگی۔ مجبوری ہے پر ضروری ہے۔ تم آزاد ہو جاؤ گے، وہاں تمہیں کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم نئے بچوں سے ملو گے، سب کے ساتھ بیٹھو گے اور بیٹھ کر پڑھو گے، کھیلو گے، جو چاہو کھلے دل سے کر سکو گے۔ اب تم بڑے ہو رہے ہو، میں تمہیں مزید قید میں نہیں رکھنا چاہتا، ایسے تمہارا سارا بچپن خراب ہو جائے گا۔ مہابیر نے نئی امید، نئے خواب دکھانا چاہے۔ تو کیا میں وہاں اکیلا رہوں گا؟ اسے نئی تشویش لاحق ہوئی۔ بالکل نہیں، ڈاکٹر انفال ہے نا وہاں، وہ تمہاری گارڈین بنے گی، تم ان کے پاس رہو گے۔ مہابیر نے دوسری خوشخبری دی۔ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ دنیا دیکھنے جانا تو چاہتا تھا، لیکن مہابیر سے دور ہونے کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اور بہت جلد میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، تو میں بھی تمہارے پاس آ کر رہ سکتا ہوں، ہے نا؟ یہ آواز آغا صاحب کی تھی، جس پر وہ دونوں چونکے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اور میں ہر ہالیڈیز میں ملنے آیا کروں گا۔ مہابیر نے اپنے آنے کی یقین دہانی کروائی۔ ٹیسٹ کب ہے؟ وہ دل نہ دل ہوتے بولا۔ کمنگ منڈے۔ مہابیر نے جوش دلانا چاہا۔ اوکے، میں تیاری کر لوں گا۔ بگڑے تاثرات سے جواب دیتے شیلڈ اور ایپے وہیں پھینک کر اندر بھاگ گیا۔ مہابیر اس کی ناراضگی سمجھ گیا، لیکن وہ مان جائے گا، اس بات کا اسے یقین تھا۔ منڈے کی صبح انفال پھر سے گرین لینڈ اسکول کے پرنسپل کے آفس میں موجود تھی۔ اس مرتبہ براک خود اس کے ساتھ آیا تھا۔ پرنسپل صاحب نے اپنے لیپ ٹاپ پر مہابیر کی اسکائپ آئی ڈی کھولی اور اسے کال ملانے لگے۔ پاکستان میں اس وقت رات ہو رہی تھی، مگر رئیسانی ہاؤس روشن تھا۔ اس وقت آغا صاحب اور اماں بیگم، ابان اور دمیدہ کے بشمول سب مہابیر کے کمرے میں موجود تھے۔ زہران بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے بنائے، تہذیب و تمدن کے قواعد بجالاتا کمپیوٹر کے آگے بیٹھا تھا۔ پرنسپل کی کال آنے پر اول تو وہ متذبذب ہوا تھا، لیکن فوراً خود کو کمپوز کرتے کال موصول کی۔ کیمرے پر رونما ہونے والا امریکی، سرخ و سفید، نیلی آنکھیں، بھورے بال کا مالک، ہٹا کٹا مرد، پروفیشنل تاثرات بنائے گویا ہوا۔ ہیلو مسٹر زہران رئیسانی، اس نے امریکی لہجے کی انگریزی میں اسے مخاطب کیا۔ ہیلو مسٹر تھامس، زہران نے اعلیٰ تعلیم یافتہ کی طرح بااعتماد انداز میں اس کا جواب دیا۔ مسٹر تھامس نے ایک آبرو اٹھا کر اسکرین پر نظر آتے 13 سالہ تیکھے نین نقش اور چمکتی آنکھیں اور چمکتی پر اثر آنکھوں کے مالک بچے پر نظر ثانی ڈالی۔ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ الگ الگ مضامین کے سوالات پوچھنے لگے اور زہران ہر سوال کا منطق اور مثال کے ساتھ جواب دینے لگا۔ اس کی رواں انگلش اور انفارمیشن سے مسٹر تھامس محظوظ تو ہوئے تھے، لیکن فی الحال تاثرات ٹھونس رکھے۔ ابھی زہران کی آزمائش باقی تھی۔ درسی مضامین کے متعلق پوچھ کر انہوں نے اسپورٹس اور دینی ٹاپکس بھی شامل کیے۔ یوں 2 گھنٹے تک پرنسپل اور اسٹوڈنٹس کی گفتگو چلتی رہی۔ اوکے مسٹر زہران، آئی ول لیٹ یو نو دا ریزلٹ سون۔ مسٹر تھامس گفتگو تمام کرتے ہوئے پیچھے ہوئے۔ تھینک یو سر، آئی ول بی آئی بائی وے۔ زہران مشکور ہوا اور ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے پرنسپل صاحب انفال کی جانب مڑے۔ واقعی آپ دماغ پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں مسٹر خان، میں زہران کے ایڈمیشن کے لیے فارم نکال کے دیتا ہوں، نئے سال سے جوائن کر سکتا ہے، باقی کی کارروائی آپ دیکھ لینا۔ انہوں نے اپنے سیکرٹری کو ایڈمیشن فارم دینے کا اشارہ کیا۔ تھینک یو سو مچ سر، ہم آپ کو خفا نہیں کریں گے۔ انفال مشکور ہوئی۔ اسے خوش دیکھ کر براک بھی خوش ہوا۔ دونوں فارم لے کر اسکول سے روانہ ہو گئے۔ وہیں مہابیر نے ناز سے زہران کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کافی رات ہونے کے باوجود دادا دادی اور چاچا چاچی سونے چلے گئے تھے۔ اس وقت روم میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ پاپا آپ خوش ہیں؟ زہران اپنے پاپا کے بازو پر سرک کر لیٹ گیا۔ بہت خوش ہوں بیٹا۔ مہابیر آنکھیں بند کیے ہلکے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔
ماما بھی خوش ہوگی۔ زوران کو اس طرح بالوں میں انگلیاں چلنے سے خاصی نیند آ گئی تھی۔ ہاں، وہ بھی بہت بہت خوش ہے، مابی نے زمروش کی جانب سے جواب دیا۔ زوران مسکرا دیا۔ اس نے پاپا کے گرد بازو پھیلا کر گھیرا تنگ کیا اور نیند کی وادی میں چلا گیا۔ ٹیسٹ اچھے سے ہو گیا تھا، ایڈمیشن بھی مل جائے گا، ایسا مہابیر کو پورا یقین تھا۔ اسے زوران کا مستقبل روشن دکھائی دے رہا تھا اور اس کے لیے وہ اللہ کا شکر گزار بھی تھا۔ بچوں کی کامیابی پر سب سے زیادہ خوشی ماں باپ کو ہی تو ہوتی ہے، وہی ان کی خوشیوں کے دعاگو ہوتے ہیں۔ البتہ مہابیر کے خوابوں کے برعکس زوران کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ کیا مہابیر کا خواب حاصل ہو پائے گا یا زوران رئیسانی سرکشی کا رخ کرے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آنے والے وقت سے انجانو باپ بیٹے پرسکون نیند سو گئے تھے۔